عزادار فوج اشعریہ میں کوہرام مچا. خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر کہتا ہے اے شجر کیا دیکھتا ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. یہ سننا تھا، اب سنو گے. عزادار حرملہ کہتا ہے میں نے پہلا تیر چلے کمان میں جوڑا اور چاہتا تھا کہ حسین میں نشانہ لگاؤں، مگر جیسے ہی میں نے تیر چھوڑنا چاہا کیا دیکھا؟ ارے تیر کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بڑی آہستہ آہستہ لے کے چل رہا ہوں. جزارے لوگ قیامت ہوئی. اب جو تیر حرملہ نے چلے کمان میں جوڑا وہ 3 بھال کا تیر تھا. میں نے بڑی آہستہ سے پڑھا، آپ نے بڑی آہستہ سے سنا. عزادار 3 بھال کا تیر تھا. جانتے ہو جب عرب میں 3 بھال کا تیر کب استعمال کیا جاتا تھا؟ جب کسی اونٹ کو نہر کیا جانا ہونا. آپ نے کیسے سنا؟ جب کسی اونٹ کو نہر کیا جانا ہونا تب 3 بھال کا تیر میں چلے کمان میں حرملہ نے جوڑا. تیر چلا، اصغر کے گلے میں لگا، بیٹا منقلب ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو بس آخری لمحات ہیں، دی کھول کے گریا کرو. عزادارو باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا منقلب ہو گیا. منقلب یعنی بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. باپ نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون لیا، اپنے چہرے پہ ملا، ردا کا دامن ڈالا، واپس خیمے میں آئے. قیامت کا منظر ہوا. حسین جب خیمے میں آئے آواز کی رباب رباب. روایت کہتی ہے رباب بعد میں آئی، پہلے بی بی سکینہ آ گئی. آگے کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی. ماتا کرو نہ جانے، ارے میں پیاسی رہ گئی. عزادار جیسے ہی میرے مولا حسین نے یہ جملہ سنا اپنی ابا کا دامن ہٹایا، بہن تڑپ کے رہ گئی. بھائی کے گلے میں 3 بھال کے تیر کا نشان تھا. آواز دی اماں ربا. بس عزادارو مجلس ختم ہو رہی ہے. اماں ربا. عزادارو اگر ماں کے پاس کوئی 6 ماہ کا، سال بھر کا، 2 سال کا بچہ ہونا اور اگر اس بچے کو ذرا سا زخم لگ جائے ماں تڑپ جاتی ہے. جب جب زخم دیکھتی ہے آنکھوں سے خون ہوتا ہے. عزادارو قیامت ہوئی. جب رباب آئی ہے نا، مولا حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. رباب نے بڑی حسرت سے اصغر کے گلے کی طرف دیکھا. دیکھے گا پہلے میرے سید سردار یا بنیا مثلو کا یونہار. اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو مجلس ختم ہو گئی نہ پڑ چکا. عزادارو کربلا کی تمام ماؤں میں سب سے غریب ماں کا نام ہے رباب، جس کا شوہر کربلا میں، جس کا بیٹا کربلا میں، ایک بیٹی زندان شام. کاش میں آخری لمحات پڑھ لے جاؤں. عزادارو ابھی جب جھولا آئے گا نا، آپ جھولے کی زیارت کرو گے نا تو ایک بات یاد رکھنا، جب شب عاشور کے بعد، کاش میں یہ جملہ تم تک پڑھ لے جاؤں. عزادارو جب شب عاشور کے بعد رباب اصغر کے جھولے کے قریب آتی تھی نا تو ایک بار جھولا جھلا کے دیکھتی تھی کہ میرا بچہ سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. عزادار روایت ہے کہ بار بار رباب جھولے پہ جھلایا کرتی تھی. اور بعد شب عاشور جب اصغر اس دنیا سے چلے گئے نا، قیامت کا منظر سنو. عزادار روایت کہتی ہے بس جھولا آنے والا ہے، آج زیارت کرنے والے ہو. عزادار روایت کہتی ہے جب قافلہ مدینے واپس آیا، جب قافلہ مدینے واپس آیا، رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. میں اب ایک منٹ مجھے مسائل پڑھ لینے تو مجلس ختم ہو گئی. عزادار روایت کہتی ہے رباب کبھی
سائے میں نہ بیٹھی، رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ سید سجاد جا کے کہتے اماں سائے میں چلی جاؤ۔ نہیں میرے لال میں سائے میں نہیں جاؤں گی، اماں سائے میں چلی جاؤ۔ اے میرے لال بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد کہتے اماں تم سے وقت کا امام کہہ رہا ہے، اماں سائے میں چلی جاؤ۔ رباب اٹھی جس سے روح پرواز کر گئی، ایک ننھی سی گٹھڑی رباب کی آغوش سے گری۔ اب میں اس سے آگے کیا پڑھوں؟ اللہ رکاب سید سجاد کہتے میری اماں رباب کی آغوش سے اگر ماتم نہ کر پائیں جملے پہ تو بی بی زہرا سے معافی مانگ لینا۔ اللہ رباب کی آغوش سے ایک گٹھڑی گری۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں نے اس گٹھڑی کو کھول کے دیکھا تو اس گٹھڑی میں کچھ اور نہ تھا، سکینہ کی چادر اصغر کے جھولے کی لکڑیاں۔ شہید